حیثیت سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک تحفظ پاکستان کے مرکزی صدر محمود خان اچکزئی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور مدعو کیا اس آل پارٹیز کانفرنس میں، جس کا بنیادی مدعا جو ہے وہ تحفظ آئین پاکستان ہے۔ اچھا، تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ یہ کوئی ایک دن کا قصہ نہیں ہے، ایک مہینے کا نہیں ہے، ایک سال کا نہیں ہے، یہ 78 برس کا قصہ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے کئی دوستوں نے یہ کہا کہ ایسا پہلے کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ تاریخ یہاں سے شروع نہیں ہوئی، تاریخ 2021 سے بھی شروع نہیں ہوتی، یہ 47 سے شروع ہوتی ہے، 12 اگست 1947 سے شروع ہوتی ہے، 1948 سے شروع ہوتی ہے، جب بابڑہ پہ خدائی خدمتگاروں کی جمہوری تنظیم، جب خدائی خدمتگاروں کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے مسلم لیگ کے ایما پر، خان قیوم کی قیادت میں، اور وہاں نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں، تو پھر ان کو ان کی میتیں وصول کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا کہ جو گولیاں آپ پر خرچ ہوئی ہے آپ ان کے پیسے بھی ادا کریں گے۔ ہمارے مشر محمود خان اچکزئی صاحب مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو سرزمین بے آئین ہے مسلسل وہ آئین کے دائرے میں آ جائیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں رائٹ ونگ کی وہ مقتدر جماعتیں جب اختیار میں جو مسلسل آتی ہیں، وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو محمود خان اچکزئی کو قربانی کے لیے سب سے آگے کر دیتی ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آتی ہے تو وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو والوں پر بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑا بھروسہ کیا، لیکن کہاں چلے گئے؟ لیکن میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ اس سفر کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئین پاکستان سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ پشتون، بلوچ اور دیگر محروم و محکوم لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس آئین میں دفاع ملتی ہے، ورنہ تو یہاں ہماری کوئی جگہ ہی نہیں، آج بھی نہیں جب آئین موجود ہے، کیونکہ آئین آپ کا وہ وجود تو رکھتا ہے لیکن عمل میں نہیں ہے۔ 1 یونٹ جب بنایا گیا تب بھی ہمیں نکال دیا گیا، تو یہ ہمارے وجود اور ہمارے بقا کا سوال ہے آئین پاکستان۔ اس سے زیادہ ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ ہمیں غدار کہا گیا، بارہا کہا گیا، حالانکہ وہ لوگ جو آئین اور دستور کی بات کرتے ہیں وہ غدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ ان سے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ جو بات کرتے ہیں وہ گولیوں کی زبان میں مت کریں، ہمارے آپ کے درمیان جو آئین موجود ہے اس کے ذریعے کریں۔ اور یہ مطالبہ مسلسل ہمارا ہے۔ ہمارے اکابرین اس راہ میں چلے گئے، بشر کے والد صاحب شہید ہو گئے اس راہ کے اندر، ہمارے اکابرین جیلوں میں رہے، برسا برس یہاں کی جیل، انگریزوں کی جیل، کیا کچھ برداشت نہیں کیا؟ کس کے لیے کیا تھا؟ اس لیے کہ وطن جو ہے یہ خلق خدا کے لیے ہوتا ہے۔ وطن میں رہنے والے جو مخلوق ہے اصل میں وہ سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ مٹی، یہ شہر، یہ عمارتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ مقدس و مقدم کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے ایوان جن کے ذریعے آئین کی جو ہے وہ بار بار پائمالی ہوتی ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں، اور پنجاب اور سندھ کے دوستوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا حال بھی تو پوچھ لیں کہ پشتون بلوچ کہاں کھڑا ہے۔
آج بھی باجوڑ سے ہماری مائیں اور بہنیں اپنے سروں پر اپنے گھروں کا سامان اٹھا کر در بدر جو ہے وہ جا رہی ہیں، اور ہماری فکر کس پہ پسی ہوئی ہے آج کہ اب جو ہے اگلی دفعہ اس آئین کو پائمال کرنے کے لیے نیا ہائیبرڈ نظام بنانے کے لیے کون آگے آئے گا؟ کوئی بات ہماری بھی تو کرے اور ہم سے بھی پوچھے۔ آج اگر اس ملک میں واقعی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اب ان کے ہاں ایک نیا طریقہ آ گیا کہ پہلے آپ آئین کو معطل کرتے، مارشل لا لگاتے، اب انہوں نے کہا کہ بھئی راستہ آسان ہے، ہمارے اندر ہی سیاسی گروہوں کے اندر ہی ایسے لوگ ان کے ہاں آ گئے کہ بلوچستان میں 600 ووٹوں سے منتخب ہونے والا آدمی وزیر اعلیٰ بن جائے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ جو چاہے اپنا کروا لے۔ جیسے رئیسانی صاحب نے ذکر کیا کہ ہوٹل میں سیاسی جماعت بن گئی اور وہ اقتدار میں بھی آ گئی، اور یہی ہوگا کہ جو ہائیبرڈ نظام سے ایگری کرے گا بلوچستان میں اس کی حکومت بن جائے گی۔ تو بلوچستان کیا ہے، مطلب آپ کے لیے اس کی حیثیت کیا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہائیبرڈ نظام بنائیں گے، اس کے بعد بلوچستان ان کے حوالے، مسلم لیگ کے ساتھ بنائیں گے ان کے حوالے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائیں گے تو ان کے حوالے، اور اب یہ عمل جو ہے وہ ہمارے صوبے میں بھی آ گیا۔ یعنی افسوس کے ساتھ آج پیپلز پارٹی کا کارکن اپنے وزیر اعلیٰ کو آن نہیں کر سکتا، یہ المیہ نہیں ہے۔ پرسوں انہوں نے بات کی کہ جی ہم بھی بڑے خوش ہوئے کہ صاحب کہیں سے تو کوئی آواز اٹھی اور تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو اٹھاتے ہیں تو فلاں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر کل وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ان کی بات تھی وہ الگ تھی۔ کل انہوں نے کہا کہ اب جو آپریشن کے خلاف بات کرے گا تو ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اس دو عملی پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا، اس بات پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ جو ہماری تحریکیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نشست برخاست کا معاملہ ہو، اس کا آگے کا راستہ بھی جو ہے وہ واضح اور صاف ہونا چاہیے۔ عوامی نشر پارٹی نے اپنی تفصیلی سفارشات جو ہیں وہ مصطفیٰ نواز صاحب کو بھجوا دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نقطہ ضروری ہے کہ آئین پاکستان کی ساتھ ہماری سیاسی جماعتوں کا کمٹمنٹ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے دوستوں کو غور کرنا چاہیے، آج بھی ان کے منشور میں براہ راست وزیر اعظم کے منتخب کرنے کا نقطہ شامل ہے۔ یہ وہی نقطہ ہے جو اس ملک میں صدارتی نظام کے متبادل کے طور پہ آیا ہے۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمارے دوستوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، 50 برس ہو گئے جب اس خطے میں یہ بیرونی لڑائی آئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی تو ہمیشہ ان تمام قوتوں کا برملا نام بھی لیتی رہی کہ یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے بیرونی وہ آقا جو امپیریلسٹ ہیں، جو نیو کالونیلسٹ ہیں، اور وہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم تو وہیں پہ کڑے ہیں، لیکن کیا وہ لوگ جو آج اس پلیٹ فارم پہ ایک نقطے پہ بات کرتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے رجوع کریں گے جو ماضی میں وہ کرتے تھے؟ یہاں پر محسن داور صاحب تشریف لائے، وہ بیٹھے تھے، وہ جب انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کرتے تھے تو ان کا سپیکر جو ہے، ان کا مائک جو ہے وہ سپیکر صاحب آف کر دیتے تھے۔ ہمیں ماضی و حال کے معاملات کو انہیں اپنا علامہ ناصر صاحب نے کہا کہ گڑے مردے نہیں اکیڑنے چاہیے، بالکل نہیں اکیڑنے چاہیے، لیکن آگے جانے کے لیے جس طرح رئیسانی صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی، ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ خڑ کمر پر جب ہمارے لوگ بات کرتے تھے تو وہ پاکستان سے غداری کی بات نہیں تھی، وہ اپنے لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی بات کرتے تھے۔
یا بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تھی تو اس پر جو تکلیف آج ہمیں مسلم لیگ سے ملی وہی تکلیف ہمیں پچھلی حکومت سے بھی ملتی رہی اور اس سے بھی پچھلی حکومتوں سے یہی ملتی رہی. پرویز مشرف صاحب کے دور میں نے 2 شعر لکھے تھے کہ ستمگروں کی حکومت ہے ہوش میں رہیے, قدم قدم پہ مصیبت ہے ہوش میں رہیے, نہ آدمی ہے سلامت نہ آدمی کا گھر, عجیب ملک کی حالت ہے ہوش میں رہیے. تو اس حکومت کو یہ 5 اور حکومتیں بدل گئیں لیکن وہ مصیبت اور وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی. ہم آپ کے ساتھ آئین کے پائمالی کے خلاف, آئین کے تحفظ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن 40 برس سے جو اس ملک میں جنگی اقتصاد کو 50 برس سے ہم بھگت رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ اس جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں. آپ بھی بتائیں کہ جو ڈالروں کے لیے یہ جو لڑائی اور جنگ تھی ہم اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھے, یا اگر کبھی لاعلمی میں ساتھ تھے تو آئندہ نہیں ہوں گے. یہ ضروری ہے. بہت شکریہ. شکریہ جی انجینئر صاحب.